بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفوموش۔ میرے ابو ایک معروف عامل ہیں۔ میں اکثر ان کو دم کرتے یا جنات وغیرہ نکالتے شوق اور دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ میرے ابو کے پاس ایک جن دوست بھی ہے۔ وہ جن مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ بہت نیک جن ہیں اور ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ ہی کبھی آواز سنی۔ بس کچھ نشانیاں تھیں کہ جب وہ آتے تو خوشبو سی پھیل جاتی، اور اس طرح کی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں ایک حافظ ہوں۔ تراویح پڑھانے جاتا تو وہ میرے ساتھ جاتے۔ خیر، میں ابو کو جنات وغیرہ نکالتے دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ کام بہت آسان ہے، اس لیے اس موقع کی تلاش میں رہتا کہ کبھی ابو گھر پر نہ ہوں اور کوئی دم کروانے والا آئے تو میں دم کروں یا جن نکالوں۔ ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ابو گھر پر نہیں تھے اور میرا دوست آ گیا۔ اس نے کہا، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، انہیں لے جانا ہے۔ میری بابی کی طبیعت خراب ہے، دم کروانا ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ آج میں بھی جن نکالوں گا۔ میں نے کہا، ابو تو نہیں ہیں، میں آ جاتا ہوں، دم ہی کرنا ہے تو میں کر دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، اگر دم کر لیتے ہو۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ 5 منٹ بعد ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے اور میں نے اس کی بھابھی کو دیکھا، میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ 3 مردوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور موٹی موٹی، بال بکھرے ہوئے، اور اس کے منہ میں سے جو آوازیں نکل رہی تھیں، توبہ! میرا تو جسم کانپنے لگا اور پسینے میں شرابور ہو گیا۔ دل تو کر رہا تھا وہاں سے واپس بھاگ جاؤں، مگر اس طرح بھاگنا میری بے عزتی تھی، اور پھر وہ بات بھی یاد آ رہی تھی کہ دم تو میں ہی کروں گا۔ عورت کا خوفناک حلیہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میرا دوست بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر کار میں دل مضبوط کر کے چارپائی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور دوست کو گلاس میں تھوڑا سا پانی لانے کو کہا۔ میں نے اپنے ابو کو سورہ جن پڑھ کر دم کرتے دیکھا تو میں نے بھی سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں میرا دوست گلاس پانی لے آیا اور ساتھ رکھی ہوئی ٹیبل پر رکھ دیا۔ جیسے جیسے میں سورہ جن پڑھ رہا تھا، ویسے ہی وہ عورت پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ 3 بار سورہ جن پڑھنے کے بعد میں نے عورت کے چہرے پر اور پانی پر پھونکا اور اپنے دوست کو پکڑا دیا، جو اس نے اپنی بابی کو پلا دیا۔ پانی پینے کی دیر تھی، عورت فوراً اپنی نارمل حالت میں آ گئی۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دوست کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دوست سے اجازت چاہی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جیسے جیسے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دبے پاؤں میرے پیچھے چل رہا ہو، اور یہ محسوس ہوتے ہی میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو مگر گلی سنسان پڑی تھی۔ خیر، پھر میں نے رفتار میں چلنا شروع کر دیا، مگر پیچھا کرتی آہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں اپنے ابو کی یہ بات آ گئی کہ اگر اس طرح محسوس ہو تو کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جلد ہی میں اپنے گھر پہنچ گیا، مگر میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ جنوری کی سرد شام ہونے کے باوجود میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اور مجھ پر کپ کپی طاری تھی۔ میں فوراً اپنے بستر میں گھس گیا۔ بس لیٹنے کی دیر تھی، مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور جلد ہی میں نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنی چارپائی زور زور سے ہلتی محسوس ہوئی۔ میں ایک دم نیند سے بیدار ہوا اور کمبل منہ سے ہٹایا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر میرا دل خوف سے بھر گیا اور میں نے ایک بار پھر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ مجھ پر دوبارہ نیند طاری ہونے لگی کہ تبھی اچانک مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑا ہو۔ خوف کے باعث میرے منہ سے چیخ نکل گئی، حالانکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اچانک میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی تو مجھے ایک سایہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر میرا جسم زور زور سے کانپنے لگا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی،
مگر خوف کی وجہ سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سایہ میرے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ میرے بالکل قریب آ گیا تو میرے دماغ میں فوراً یہ بات آئی، کیوں نہ میں اپنے بھائی جن کو بھی یاد کروں، کیونکہ ایک بار ابو نے مجھے کہا تھا، جب بھی تمہیں ڈر لگے یا کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے بھائی جن کو یاد کر لینا۔ اور اس وقت شاید اس سے بڑی مشکل کوئی اور مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ان کو یاد کرنا شروع کیا، اور میں نے دیکھا اس سائے کے قریب ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ آئے، اور انہوں نے اس سائے کو زوردار تھپڑ مارا۔ وہ سایہ زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا، اور بھائی جن بھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھائی جن کو نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال پھر مجھے نیند نہ آئی۔ رات میں نے جا کر گزاری، صبح کو نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے اپنے ابو کو سارا واقعہ سنایا تو خوب ڈانٹ پڑی۔ پھر ابو نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ ابھی تمہیں ان کاموں کی اجازت نہیں، اور اگر تم گئے ہی تھے تو آیت الکرسی کا حصار کرنا تھا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ پھر یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس رات بھائی جن نہ آتے تو کیا ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔